اپنی ذات پر اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کی بات پر اعتماد کرو اور اعتبار کرو اور اس سے پوچھو کہ آپ کا انجام بخیر ہونے والا ہے کہ نہیں۔ یہ اس سے پوچھیں جس کو آپ گرو کہتے ہیں۔ پوچھ اس سے جو منظور ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی۔ اسی زندگی میں آج کے دن آپ زندہ ہیں اور بڑے وثوق کے ساتھ زندہ ہیں، تو اب اعتماد کی اور کیا بات ہو۔ آپ ان باتوں کے باوجود زندہ ہیں جن باتوں پر انسانوں کے دل فیل ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر ان حالات میں اگر زندگی دینے والا آپ کے ساتھ ہے تو بڑی بات ہے۔ جس کا آج کا دن خیریت سے گزر گیا اس کے لیے یہ بڑی بات ہے۔ جس کو اپنے جیسا کائنات میں اور کوئی نہ ملے، اب اس کو اور کیا چاہیے۔ اس نے تم جیسا بندہ ہی نہیں بننے دیا، یعنی کہ وہ خود تو وحدہ لا شریک ہے نا، اس نے تمہیں بھی یکتا بنایا، ایسی شکل والا بنایا کہ اس طرح کی اور شکل نہیں ہے، نہ ماضی میں، نہ حال میں اور نہ مستقبل میں۔ وہ انسان کے چہرے کو اتنی یکتائی عطا کرنے والا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شکل تم جیسی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ اللہ وہ پیمانہ ہی توڑ دیتا ہے، وہ سانچہ ہی توڑ دیتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ یہ کنفیوژن پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ٹیمنگ ملینز ہیں، یہ انسان کے بچے، یہ کیڑے مکوڑے ہی ساری کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لامحدود فاصلے بنائے، ستارے بنائے، خوبصورت کائنات بنائی۔ انسان دیکھ دیکھ کے ہول کھاتا ہے۔ کئی ستارے اتنے ٹھنڈے ہیں کہ خیال بھی یخ ہو جائے، اور کئی اتنے گرم ہیں کہ خیال کھول جاتا ہے اور انسان اڑ جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت کائنات بنانے والے نے انسان کو بنایا اور اس نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ احسن تقویم ہے، یہ میری کائنات کی تخلیق کا سبب ہے۔ یہ مقام اس نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمام مخلوقات میں انسان از دا بیسٹ اور یہ دا کراؤن آف کریشن ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ مذاہب میں میرا سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ انسانوں میں اللہ میاں کو سب سے زیادہ پسندیدہ انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے تو آپ انسان ہیں، پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے لیے اس سے زیادہ قرب اور کسی کو نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے بڑی بات ہے کہ ایک تو انسان ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، اور جیسے بھی ہیں ان کے نام لیوا ہیں۔ یہ آپ لوگوں پہ بڑا احسان ہے۔ اپنے آپ پہ اعتماد قائم رکھیں۔ آپ کو اگر اللہ نے سزا دینی ہوتی تو یہودیوں کے گھر پیدا کرتا۔ شکر کرو کہ اس نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ وہ آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا، آپ سے اس کو محبت ہے۔ آپ بھی اس کے لیے محبت کا کوئی پیغام دو۔ آپ کو تو بار بار محبت کسی مردار چیز سے ہوتی ہے، اور آپ جمع مالا و عددہ مال جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں۔ اگر گنتی سے باہر نکلیں تو بات سمجھ آئے گی۔ محبت جو ہے وہ اعتماد سے گزرے گی، ضرور گزرے گی۔ اپنے آپ پر اعتماد رکھو، اپنے ماضی پر، اپنے حال پر اور اپنے مستقبل پر، پھر آپ کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا راز ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم حقیر ہیں، لیکن ہمیں دنیا کی نظر میں بڑا کرنا۔ کسی شخص کی زبان سے یہ کہلوانا کہ وہ حقیر ہے، یہ دراصل مغرور لوگوں کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے۔ ان کا غرور توڑ دیا گیا۔ وہ جو اپنے آپ کو فرعون وقت کہتا تھا، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک ناچیز ذرہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہے، لیکن جو پہلے ماننے والا ہے اس کے لیے حقیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
سب سے زیادہ برابری کا پیغام دینے والے پیغمبر ہیں، انسانوں کو قریب قریب لانے والے، مساوات سکھانے والے، ان پر سلام ہو اور درود ہو جو لوگوں کو مساوات کا پیغام دیتے ہیں۔ اس پیغام کو دینے کے لیے کسی اونچے پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے کیا پیغام دیا کہ ہم سب برابر ہیں؟ کہاں سے پیغام دیا؟ ذرا بلندی پہ کھڑے ہو کے۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ مجبوری ہے۔ اب آپ طریقت میں چلے جائیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے، اے میرے مرید کوئی خوف نہ کر، اللہ ہمارا رب ہے۔ دنیا کے جتنے موسم ہیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے گھر سے گزر کے جاتے ہیں، ہماری اجازت کے بغیر کوئی موسم آ نہیں سکتا۔ یہ ہماری شان ہے، معظم شانی۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ ایسے آ جائے؟ تو وہ ایسے درویش ہیں جو اپنی کیفیت میں یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی چیز نہیں ہیں، لیکن موسم ہمارے گھر سے گزرے گا، فیصلہ ہمارے حال سے ہوگا، قوت ہماری ہے، مشرق ہمارے ہیں، مغرب ہمارے ہیں، ہمارے بس سے کسی چیز کے باہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم خاکسار ہیں۔ اب خاکسار کا لفظ اگر لگا دیا تو کیا فرق پڑا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے قادری، اور چشتی بھی بڑے خاکسار ہیں۔ بابا صاحب رحمت اللہ کتنے درویش ہیں، نحیف و نزار فاقے، بڑے کمزور، اور یہ کہہ گئے کہ موسیٰ منم عیسیٰ منم، مطلب یہ کہ آرام سے کہہ گئے کہ سارا واقعہ جو ہے وہ ہم خود ہی ہیں۔ تو طاقت کا یہ مقام ہے کہ ہم خود ہی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کمزور لوگ ہیں، عاجز ہیں، ہم کیا کریں؟ بہشتی گیٹ ان کے گھر پہ لگا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے اور ان کا تکبر توڑنے کے لیے ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے طاقتور اور کانفیڈنٹ تھے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اگر آپ کا اللہ پر بھروسہ شیک نہ ہو تو پھر ہیومینٹی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ خاکساری کرو لیکن اپنی ذات کی توہین نہ کرو۔ میں وثوق والوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ایسا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بالکل بجا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیومینٹی اور چیز ہے، توہین ذات اور چیز ہے، اپنی ذات کا ارتقاء اور چیز ہے۔ وہ فکرہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے تو اس عارضی کا مفہوم اور ہے، تم کہو گے تو اس کا مفہوم اور ہے۔ آپ نے اس کو فارمولہ بنا لیا ہے۔ سزا دینے کے لیے آپ پاؤں سے شروع ہوتے ہیں اور بندے کا سر پکڑ لیتے ہیں، خود کو ناچیز کہہ کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ظاہر کرتے رہتے ہو۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی کثر نفسی اتنی نہ کرنا کہ آپ کی توہین ذات ہو جائے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی آگے ناچیز ہیں، تو وہ مقام اور ہے۔ آپ اس طرح نہ کہنا کہ ہم رذیل ہیں، ہم کمینے ہیں، ہم تیری گلی کوچے کی خاک کا گرد و غبار ہیں۔ آپ انسان بھی بنے رہو، اپنا بھی احترام تیری بندگی کے ساتھ۔ میں ذرا ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں، اس کو مان لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں کرو اور ضرور کرو، لیکن اتنی عاجزی نہ کرو کہ بناوٹ لگے، نکلی لگے۔ بعض دفعہ یہ اچھا نہیں لگتا۔ عام طور پر اس طرح بات شروع کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے حالات پر مجھے رونا آیا، سیاست دانوں نے تمہارا کیا حال بنا دیا، ہم آپ کے حالات درست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ نے ایک کہانی لکھی تھی، شہباز کی، عقاب کی، شاہین کی۔ ایک بادشاہ کا باز اڑتا اڑتا ایک مائی کے پاس آ گیا۔ مائی نے اسے دیکھا کہ بڑا پیارا پرندہ ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹے تو بڑا تھکا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تمہارے پر الجھے ہوئے ہیں۔ تو کینچی لے کے اسے ٹھیک کیا، پھر دیکھا کہ اس کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کیا، پھر ٹیڑھی چونچ کو بھی ٹھیک کیا۔ اس طرح اس کو الو بنا دیا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا زلف تراش، جو احسان کرنے کی شکل میں آتے ہیں، وہ قوم کو ایک گدھ بنا کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قوم کے اندر شاہین کی جھپٹ جو ہے یہ قائم رہنی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اتنی بھی عاجزی میں نہ آ جائیں، آپ اعتماد میں آ جائیں، مغرور بھی نہ ہونا، اور تھوڑی سی عاجزی میں بھی رہنا۔ اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں انسان پیدا کیا ہے، اس کا شکر ہے۔ مسلمان پیدا کیا ہے، اس کا شکر ہے۔ اچھے زمانے میں پیدا کیا ہے، شکر ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تمام بزرگوں نے یہ کہا ہے۔
سر، آپ نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھی پسندیدہ لوگوں سے ناپسندیدہ حرکت ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ پسندیدہ آدمی سے اس لیے ناپسندیدہ حرکت سرزد ہو جاتی ہے تاکہ اسے پسندیدہ ہونے کا گمان نہ رہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ بڑے بھگوان بنے، انسان بنو تو جانے، تو انہیں انسان بنایا جاتا ہے، ورنہ تو انسان بھگوان ہو جائے۔ غلطی ایسی کہ سرزد ہو گئی، بات ایسی کڑی کمان کا تیر، ورنہ وہ آدمی تو بالکل فالٹ لیس تھا، لیکن واقعہ ہی ایسا ہو گیا۔ پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ بڑی غلطی ہو گئی، وہ سائل جب آیا تو میں نے پہچانا نہیں کہ کون تھا، اور وہ ناراض ہو کے چلا گیا، روتا ہوا چلا گیا، دہائی دیتا ہوا چلا گیا۔ غلطی ایسی ہو گئی کہ وہ واقعہ مس ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو گئی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ انسان ہے، تو اس سے یوں غلطی سرزد ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے تھے، ایک دن صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ ایک آدمی آیا، بزرگ صورت والا اور داڑھی والا، اور اس کو جگایا کہ اٹھو نماز پڑھو۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کون ہے جگانے والا۔ انہوں نے کہا شیطان لعین، تو کہاں سے آیا؟ تیرا کیا کام نماز کے لیے جگانا؟ اس نے کہا کہ جناب پچھلی دفعہ جب آپ کی نماز قضا ہوئی تھی تو آپ بہت روئے تھے، تو زیادہ ثواب مل گیا تھا، میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ وقت پر ہی پڑھ لیں۔ غلطی اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کو عروج کا راستہ ملے، رونے کا راستہ ملے۔ رونے کا راستہ جو ہے یہ عروج کا راستہ ہے۔ نیکی جو ہے یہ بعض اوقات ثقیل بنا دیتی ہے، آپ کے آنسوؤں کو سلب کر لیتی ہے۔ ہمیشہ نیکی کرنے والے کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں، تو جو آپ کو آنسو دے جائے اس کو سلام بولا کرو، چاہے وہ غم کے ہوں۔ جس نے بھی آپ کی آنکھ کو ایک آنسو دیا اس کو ریٹروسپیکٹیولی سلام ضرور لکھا کرو۔ تو اس لیے غلطی سرزد ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ یہ آدمی دل کا موم ہو جائے۔ کیا آنسو بغیر وجہ کے بھی نکل سکتے ہیں؟ آنسو اگر بغیر وجہ کے ہوں تو بھی ان کی وجہ نکل آئے گی، وہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات آنسو اجرا کرتا ہے اور پھر یہ کسی کام میں خود ہی لگا دیتا ہے۔ یہ دیے ہیں، چراغ ہیں، بچاؤ ان کو، سجاؤ ان سے امید کے جگمگاتے مسکن۔ یہ وہ دیے ہیں جو تجھ کو تیرے مقام سے آشنا کریں گے۔ شب تاریک میں ٹپکنے والے آنسو جو ہیں یہ مستقبل کے لیے روشنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں وہ تھوڑا ہنستے ہیں اور زیادہ روتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ زمین پر اترا کر نہیں چلتے۔ کسی نے کہا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ہنسنے والی بات یہ ہے کہ دنیا بڑی خوشگوار ہے، موسم اچھا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ رونے والی بات یہ ہے کہ یہ رونے والا موسم کب تک رہے گا؟ رونے والی بات تو آپ کو ہر وقت مل جائے گی۔ تو جس بات پہ ایک خوش ہو رہا ہے دوسرا اسی پہ افسوس کر رہا ہے۔ خوش اس بات پہ ہے کہ بڑی رونق ہے، جگمگاہٹ ہے، اور رونے کی بات یہ ہے کہ یہ شے کب تک ہے۔ اس لیے بے سبب کا بعد میں سبب آ جاتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ دعا کیا کرو کہ آپ کے آنسو جو ہیں قائم رہیں۔ زندگی میں ایسا واقعہ بعض دفعہ ہوتا ہے، سے جدا کیا تو نے، میرا بن کے یہ کیا کیا تو نے، اور اس سے اگلا مقام یہ ہے کہ میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے، اس قدر غم عطا کیا تو نے۔ یہ غم کی انتہا ہوتی ہے جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ آنسو کا ہونا جو ہے یہ نارمل غم ہے، معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، محفوظ رکھو، مگر مچ والے آنسوؤں سے بچنا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ذاتی نقصان ہو تو رونے لگ جاؤ، تو آنسو کا تعلق دل سے ہو اور دماغ سے کبھی نہ ہو۔ آنسوؤں سے کچھ اچیو کرنے کی خواہش چھوڑ دو۔ آنسو جب انسٹرومنٹ بن جاتا ہے، ہتھیار بن جاتا ہے، آنسو نکالتے ہوئے تقاضا کرتا ہے، کوئی شے چاہتا ہے، کوئی خواہش پوری کرانے کے لیے، فقیر یا بھکاری کی طرح، تو وہ آنسو اچھے نہیں ہوتے۔ اصل آنسو وہ ہوتے ہیں جن کا حاصل بظاہر کچھ نہ ہو، وہ آنسو اچھے ہوتے ہیں۔ جن سے رونے والا حاصل ہو وہ آنسو اچھے ہوتے ہیں۔ جب دو چیزیں ہوں، یا رات ہو یا حق کی ذات ہو، اور تیسرے آپ خود ہوں، تم، اللہ اور رات، یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو آنسو جائز ہیں، وگرنہ مگر مچ کے ہیں، اس سے بچو۔
اگر کوئی بہت ہی بیمار انسان یہ سوچے کہ مجھے باقی لوگوں کو تکلیف دینے کی بجائے خودکشی کر لینی چاہیے، تو کیا وہ ضمیر کی آواز پہ جان دے سکتا ہے؟ اس بات پہ تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے جس کا نام مجرم کا ضمیر ہوگا۔ کسی جیل میں سزا یافتہ سے انٹرویو کیا جائے کہ تو نے یہ جو قتل کیا ہے، اگر تمہیں دوبارہ چانس ملے تو تم کیا کرو گے؟ ایک کہے گا کہ میں دوبارہ اسے قتل کر دوں گا، اور ایک نے کہا کہ پہلے تو میں نے ایسے ہی قتل کیا تھا، لیکن اب دوبارہ میں اسے اس لیے قتل کروں گا کہ اس نے مجھے سزا سے گزارا ہے۔ پہلے تو وہ بلا سبب میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا، اور اب تو سبب پیدا ہو گیا ہے۔ اس کو جو ضمیر کی آواز کہہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھے کہ شہید اپنی جان ضمیر کی آواز پہ دیتا ہے۔ اثار اور خودکشی میں فرق ہے۔ اثار یا قربانی مانگنے والا کوئی ہوتا ہے، اور خودکشی بن مانگے دینے والی بات ہے۔ خودکشی یہ ہے کہ تم نے خود اپنی ریڈنگ کر کے اپنی جان کی ہتھیا کر لی۔ اثار تو طلب جوئی پر ہے کہ کسی ذات نے کہا کہ میرے لیے جان دے دو، اسے خودکشی نہیں کہتے۔ خودکشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر صرف ایک ہی الٹرنیٹیو رہ گیا ہے کہ جان دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے جان دے دی۔ خودکشی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی چلنا ممکن تھی، اور اگر اس ممکن کو تم نے روکا ہے اور زندگی کو ناممکن کر دیا ہے تو یہ خودکشی ہے۔ خودکشی کا مطلب ہے چلتے ہوئے پروسیس کو روکنا۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی جواز ہے تو وہ جواز اللہ کے حکم کے ماں سوا ہے۔ حکم یہ ہے کہ خودکشی نہیں کرنی، اور جواز اس نے یہ بنا لیا ہے کہ خودکشی کی وجہ پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ وہی وجہ ہے زندہ رہنے کی جو وجہ اس نے خودکشی کی بنائی ہے۔ مثلاً ابتلا ہے، پھر بھی زندہ رہو۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ میری موت دوسرے کی زندگی کا باعث ہو سکتی ہے تو یہ احسار اور طرح کا ہے۔ اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ خودکشی زندہ انسان کو منع کی جاتی ہے، اور بہت سے مرنے والوں کو جو کہ خودکشی کر گئے انہیں نہیں کہا جائے گا کہ تم نے خودکشی کر لی۔ کسی کو احسار میں رکھا جائے گا، کسی کو خودکشی میں رکھا جائے گا، اور کسی کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ لیکن تعلیم پھر بھی یہی ہوگی کہ اپنی جان اپنے ہاتھ سے کبھی نہ لو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔